إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون. محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہ تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد یہ شعبان کا مہینہ، بالکل آخری وقت ہم شعبان کا گزار رہے ہیں. آگے ایک جمعہ آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں پھر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قدم رکھیں گے. شعبان کے مہینے کا بالکل آخری حصہ ہم لوگ گزار رہے ہیں. شعبان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غافل ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں گویا پورا کا پورا مہینہ روزے سے رہتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں اور ہماری برائیوں اور گناہوں سے درگزر فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کے ایک مہینے میں اکثر مسلمان ایک ایسی عبادت کو انجام دیتے ہیں جس عبادت کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے. اکثر و بیشتر وہ مسلمان جو مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے مال و دولت سے ان کو نواز رکھا ہوتا ہے، اور آج تقریباً سارے ہی مالدار ہیں، تو وہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. کیا زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل بھی نہیں ہے. قرآن کی کسی آیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اے مسلمانوں اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کیا کرو. ایسا کہیں نہیں ملے گا. ایک انسان جس مہینے کے اندر مال کا مالک بنے، جب سارا سال اس کے اوپر گزر جائے مالدار بننے کے بعد میں، تو جس مہینے کے اندر وہ مالک بنا تھا، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں، رجب میں، شعبان میں، شوال میں، جب سال گزر گیا اب اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے. رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے، ایسی کوئی نص کتاب و سنت میں موجود نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مسلمان، آج کے اکثر مسلمان رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں،
تو بہت ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کیا ہے۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ کچھ چیزیں بہت اختصار کے ساتھ ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ اچھا، ایک اہم بات اور بھی یاد رکھیں زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے عربی مہینوں کے اعتبار سے۔ اگر ایک انسان انگریزی مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا کہ بھئی جنوری میں نکالتے ہیں ہم، یا مارچ میں نکالتے ہیں، یا جو ہے اپریل میں اور جون میں نکالتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جب اس کے اوپر کئی سال گزر جائیں گے، 37-38 سال، تو ایک پورے سال کی زکوٰۃ اس کے پاس سے مس ہو جائے گی بیچ میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قمری سال چھوٹا ہوتا ہے اور شمسی سال بڑا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور اور معروف حدیث ہے جو ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ کیا کہا؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں مالدار ہونے کے باوجود، تو اسلام ہی آپ کا کمزور ہے۔ ایک سائیڈ آپ نے اپنے اسلام کے مکان کی گرا دیے۔ تو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ہر جگہ نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بدن کا حق ہے اور زکوٰۃ انسان کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو ایمان والوں کی بہت سی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے میں سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کو پیش آتا ہے وہ کیا ہے؟ مال کی محبت انسان کی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہے۔ ہر انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنے پیسے کی، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ مال چھوڑنا نہیں چاہتا۔ چھوٹے بچے کے ساتھ آپ مشاہدہ کیجئے، آپ نے اس کو 10 کا نوٹ دیا اور وہ اگر سمجھدار ہے، پھر کوئی اس کے ہاتھ میں سے وہ چھیننا چاہے تو وہ نہیں دے گا پیسہ، بالکل اس کو بچا کے رکھے گا، وہ روئے گا لیکن اپنا پیسہ چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ بڑھاپے میں ہے ایک انسان، بہت بوڑھا ہو گیا، اب چھوڑو نا، اب تو دو بچوں کے ہاتھ میں، نہیں ابھی میرے کان، آنکھیں، دماغ کام کر رہا ہے، ابھی کچھ نہیں دینا ہے میں نے۔ تو مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ، سب انسان اپنے مال کو پسند کرتے ہیں، مال کسی اور کو دینا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر انسان سے کہا جائے یہ جو مال ہے نا، یہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں ایک جگہ اور آپ کو اس کا بہت بھاری منافع ملنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کتنا منافع ملے گا؟ اتنا %، واقعی اچھے لوگ ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ اب وہ انسان کیا کرے گا؟ پورا اپنا تجوری کھنگال کر سب کچھ لے کر آئے گا، جو اپنی محنت کی پونجی کما کر اس نے جمع کی ہے، بلکہ اپنے آس پڑوس رشتہ داروں سے بھی جمع کر کے لا کے دے گا کہ یہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا، بلکہ اس پیسے کے اوپر نفع ملنا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 39 میں 39 میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ لوگوں یاد رکھو، جو تم اپنا مال سود کے اوپر دیتے ہو لوگوں کے اموال میں تاکہ وہ بڑھ جائے، تاکہ اس کے اندر اضافہ ہو، یاد رکھو اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِيفُونَ۔ اور تم جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو اور اس سے تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس نیت کے ساتھ اگر زکوٰۃ نکالو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس مال کو بہت بڑھائے گا۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک
کئی گنا بڑھنے والا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا بتا رہے ہیں؟ سود دینے سے پیسہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ حقیقت میں گھٹ رہا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے پیسہ گھٹتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 276 میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے، بلکہ دو کنڈیشن ہیں۔ کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے، اور ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پوری رضامندی سے، دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنی زکوٰۃ نکالیں، کوئی پریشر اور دباؤ نہ ہو آپ کے اوپر، اور اپنا نام اور شہرت مقصود نہ ہو، اللہ ہی کی رضامندی کی نیت سے جب آپ نکالیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مال کئی گنا اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ایک اضافہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو دنیا ہی کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو اپنا مال خرچ کر میرے راستے میں بھی تیرے اوپر خرچ کیا کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی، دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا واتی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو اپنا مال روک کر رکھے، بند کر کے رکھے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یہ یقین ہونا چاہیے، میں یہ مال میں سے اپنا یہ حصہ نکال کر ابھی دے رہا ہوں غریب کے ہاتھ میں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ہاتھ میں واپس آنے والا ہے، یہ یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کسی غریب کو دیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اللہ نے میرے مال میں اس کا رکھا ہے، میں اس حقدار کو اس کا حق لوٹا رہا ہوں، اس کا حق ادا کر رہا ہوں، مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ میں اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کے قابل ہوا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جن کے اموال میں ایک متعینہ حق ہوتا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور جو نہیں مانگتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے اللہ کے وعدے پہ یقین کہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں نہیں ملے گا ایسا نہیں، دنیا میں دے گا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ کوئی اندازہ، کوئی حساب، آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، اتنا ملے گا۔ ایک تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا، کم سے کم کتنا؟ 700 گنا۔ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ہے نا جو آیت ہے کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ جو ایک بیج زمین کے اندر بوئے، اس بیج سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 دے گا۔ اور دوسری حدیث جس کو امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب الا اخذها اللہ بیمینہ، کہ کوئی آدمی جب اپنی حلال کمائی سے، پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ کتنا صدقہ کیا؟ 1 کھجور کے برابر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے،
فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوسَهُ، جیسے ایک آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یا اپنی اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جیسا ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایسا کرو 10 روپے دو اور بدلے میں آپ کو 1 سال کے بعد میں 2 سال کے بعد میں کتنے ملیں گے؟ 1 کروڑ روپے۔ آدمی کو یقین ہو نہ ہو نکال کے دے گا، سچ میں ملے گا اتنا سارا 10 روپے کے بدلے میں؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کھجور اس نے صدقہ کیا، لیکن کیسے؟ پاکیزہ کمائی سے، حلال کمائی سے۔ حرام کمائی سے انسان 100 کروڑ روپے خرچہ کر دے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہونے، بلکہ اس کو الٹا گناہ ملے گا کہ اس نے ناپاک کمائی سے اللہ کی قربت کا قصد کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہا۔ تو حلال کمائی سے کھجور صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پہاڑوں جیسا ثواب عطا کرے گا۔ تو جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ کو ملنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بخیلی کی، کنجوسی کی، اپنے مال میں بخل کیا، ارے کیا دینا ہے، نہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم حساب نہیں کرتے، بس دیتے رہتے ہیں، جو بھی ایسا کچھ آیا تو ہم اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے زیادہ دیا زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کم دیا تو پھر یہ حساب اللہ تعالیٰ کے آپ کو دینا پڑے گا نا۔ بہت سارے لوگ بہانے کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ابھی تو ہے ہی نہیں کچھ، کہاں سے دینا۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس میں سونے چاندی کے بہت سے زیورات ہوتے ہیں، اس کے بعد میں ان سے کہا جائے اماں اس کی زکوٰۃ نکالو، بیٹا میں تھوڑی کمانے کے لیے جا رہی ہوں، میں کہاں سے دے سکتی ہوں۔ اچھا، کس نے دینا چاہیے؟ شوہر نے دینا چاہیے۔ اور پھر شوہر کا ہو گیا یہ مال، نہیں، شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس نے ادا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بہت بڑے عذاب کا وعدہ ہے۔ ایسا عذاب کہ اگر آدمی کو یقین ہو، ایمان ہو اس بات کے اوپر، اس کی روح کانپ جائے زکوٰۃ کو روکنے سے پہلے۔ زکوٰۃ روکنے کے دنیاوی نقصانات تو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اپنی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے پانی کو روک لیتے ہیں، اگر ان کے جانور نہ ہو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی اس کے اوپر نہ برسائے۔ لیکن آخرت میں جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کے خزانے بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو درد دینے والے عذاب کی بشارت دے دیجئے، خبر دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ان کو دے گا جو ان کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ اصل میں آپ جانتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ سونا چاندی کا تذکرہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی ہی کرنسی ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں روپیہ پیسہ ہے، دینار و درہم ہے، اور ڈالر ہے، اور ریال ہے۔ تو اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کے تجوری میں بند کر کے رکھی ہیں، جنہوں نے اپنے بینک بیلنس کے اندر کروڑوں روپے دبا کے رکھے ہیں۔ یہ اپنی عیاشیوں کے اوپر، اپنے فضولیات کے اوپر، اپنی جو ہے شادی بیاہ میں، اپنی سالگرہ میں، اپنی فضول تقریبات میں لاکھوں اور کروڑوں روپے اٹھا جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن جب کوئی غریب مسلمان کا معاملہ ہو ان کی جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا۔ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا؟ اللہ کسی پہ ظلم تھوڑی کرتا ہے نا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عذاب ملے گا ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان کا مال اس کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں جیسے آپ آکسیجن آپ کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، ایسے ہی آپ کو مال چاہیے، اپنی دیگر ساری ضروریات انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔
اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا کہ اگر معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے، اس کا مالدار بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کے بولے بھائی میرے پاس ہے، لاؤ میں تمہارا دواخانے کا بل بھر دیتا ہوں۔ آپ کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، کوئی غم اور فکر کی بات نہیں، میں جانتا ہوں آپ ضرورت مند ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے آ کے میں آپ کے بچوں کی فیس بھر دوں گا۔ کسی کے گھر میں راشن نہ ہو، کسی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے چیزیں نہ ہو، اس کا فاقہ ہو، ایک انسان کی بیٹی بیاہی نہیں جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس میں وہ بیٹی کو جو ہے نکاح کرانے کے لیے، اس کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال میں حق رکھا تاکہ کسی کو کوئی درد، تکلیف، پریشانی جھیلنا نہ پڑے۔ اب یہ ساری زندگی اپنا مال جمع کر کے بیٹھا رہا، اس نے لوگوں کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو اپنا کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کوئی مقروض ہو کر پریشان ہو رہا ہے، یہ اپنے عیش و آرام کے اندر مگن ہے۔ تو جیسے یہ دنیا کے اندر کئی لوگوں کے دکھ، درد اور تکلیف کا باعث بنا، اللہ قیامت کے دن اس کو ان ساری تکلیفوں کا مزہ چکھائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں یہ جو سونا اور چاندی تھا، اس کی تختیاں بنا کر اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں اس آدمی کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس کی پیٹھ داغی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب ذرا اپنے خزانے کا مزہ چکھو کہ تم کو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، آخرت میں یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جو انسان جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ نہ ادا کرے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں وہ مال ہو جائے گا، اور اس کی جو ہے 2 پھن ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس آدمی کو جکڑے گا قیامت کے دن، اور اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ کے اس عذاب کو یاد رکھنا چاہیے بخل اور کنجوسی کرنے سے پہلے۔ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ اگر نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ عذاب انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عورتوں کے زیور ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، عورت بولتی بھائی میں کمانے تو نہیں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے یہ زیور رکھا ہوا ہے، وہ زیور ساری زندگی رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ عورت ادا نہیں کرتی۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ عورت کے جو روزمرہ استعمال کے زیور ہوتے ہیں، ان زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ بعض صحابہ ہیں اور بعض اہل علم ہیں، بڑے ائمہ ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کے استعمال شدہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ موقف مرجوح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دلیل کے ذریعے جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ عورت کے پہننے کے استعمال کے زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ وجہ یہ بتانے کی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے کل آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں اور وہ اتنے بڑے عالم تھے، بڑا رومال انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، وہ تو بتا رہے تھے عورت کے زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 2 ماں اور بیٹی اپنے کسی کام کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اپنا مسئلہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، ان کا کام کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ کی نظر پڑی تو بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔
تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اللہ تعالیٰ ان دو کنگنوں کے بدلے قیامت کے دن تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائے؟ یہ پسند آئے گا تم کو؟ تو اس عورت نے فوراً وہ اپنے کنگن اتارے اور کہا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس میں مال ہے، وقت ہمارے پاس میں ختم ہو گیا، بہت اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سونا اگر آپ کے پاس میں ہے، 85 گرام اگر سونا کسی کے پاس میں ہے، حدیث میں 20 دینار کا تذکرہ ہے، 20 دینار کو آج کے وزن کے اعتبار سے اگر آپ کنورٹ کریں تو 85 گرام بنتے ہیں۔ 8.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس ہے، 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس میں ہے، یا 995 گرام چاندی آپ کے پاس میں ہے، یا اتنا کیش آپ کے پاس میں ہے جس میں آپ 995 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، 595 گرام 595 گرام چاندی یعنی 600 میں کچھ کم، 595 گرام چاندی اگر آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اتنا سونا ہے، چاندی ہے، یا اتنا پیسہ ہے جس میں چاندی کا نصاب ہو سکتا ہے، پورا سال گزر جائے، یہ سونا چاندی پیسہ انسان کے پاس میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انسان اگر جو ہے کھیتی کا مالک ہے، باغ کا مالک ہے، تو اگر جو ہے کھیتی کی پیداوار ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں 5 وسق اگر اس کی پیداوار ہے، 630 کلو یا 650 کلو، یا بعض علماء نے اس کا 600 کلو اندازہ لگایا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کب دینی پڑے گی؟ جب کٹائی ہوتی ہے، سال گزرنا اس میں شرط نہیں کھیتی کی زکوٰۃ میں، جب کٹائی ہوتی ہے اسی وقت میں انسان کو اس کی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی تجارت ہے، آپ کی دکان ہے جس کے اندر 5 لاکھ کا مال ہمیشہ رہتا ہے، آپ نے اندازہ لگایا اتنا میرے پاس میں کیش ہے، اتنا مال دکان کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اتنا لوگوں کے پاس سے یقینی طور پہ آنا ہے، اور اتنا مجھ کو دینا ہے، تو جو آپ کے پاس آنا ہے اس کو جمع کر لیں، جو دینا ہے اس کو مائنس کر لیں، اور اس کے بعد میں باقی مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ قرض اگر کوئی انسان کسی کو دے رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، اگر اس کا آنا یقینی ہے اس قرض کا ملنا کہ جلدی ہی وہ قرض مل جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں قرض واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کتنے سال میں کرے گا، 2 سال میں، 5 سال میں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جب وہ آدمی آپ کو قرضہ واپس کر دے، چاہے اس کے اوپر 10 سال گزر گئے ہوں، اس کے اوپر پچھلے 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، اس کے علاوہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ انسان کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پہننے کے کپڑے ہیں، بہترین قسم کا موبائل آئی فون آپ کے پاس میں ہے، اور بہترین گھر آپ نے بنا رکھا ہے، بہترین فرنیچر ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، آپ کی ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ، کوئی زمین، سال کے سال اس کی ویلیو کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر آپ کوئی عمارت بلڈنگ بناتے ہیں کہ ہم اس کو کرائے پہ چڑھائیں گے، تو جب اس کا کرایہ شروع ہوگا اس کے بعد میں سال گزرنے کے بعد اس کے کرائے پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے تعلق سے بعض مختصر مسائل تھے، اس میں اور بھی بہت سی باتیں جو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم اپنے دروس میں ذکر کریں گے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ کیوں دینا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہو کہ میں دے رہا ہوں تو یہ مال اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو واپس کرے گا۔ حلال کمائی سے ہم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو بھی ہم کو کرنا ہے حلال کمائی سے کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے صاف طور سے فرما دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دہ باتیں کر کے باطل مت کرو۔ آپ نے کسی غریب کو دیا اور اس کے بعد میں اس کی عزت نفس اچھالی، 10 لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، جب دے رہے تھے آپ تو آپ نے ایسی باتیں کی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کی ضرورت تھی اس لیے اس کو مجبوراً لینا پڑا، تو یاد رکھیے آپ کو ملے گا کچھ نہیں بلکہ اس کے دل کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کی سزا آخرت میں ملے گی۔ تو
تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق سارے معاملات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اپنے پاس سے ادا فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔